آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 172 لوگ جو کہ اس جے آئی ٹی کا حصہ ہیں اس میں ان تمام کے نام جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالے گئے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جے آئی ٹی کو سیریسلی نہیں لیتے. امید ہے آج کے بعد وہ اس کو سیریسلی لیں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو معلوم ہوگا اس انکوائری کی سیریسنس کیا. یہ پرانا پاکستان نہیں ہے جہاں پر دونوں بڑے آپس میں سودا بازی کر لیں. اس لاڈلے کے پھٹے ہوئے ڈھولوں نے ہمیں پھر للکارا ہے سوائے ٹی وی پہ بکواس کرنے کے، اور ان کو کچھ نہیں آتا. ہم نے پہلے بھی ان ہٹکنڈوں کا مقابلہ کیا ہے اور اب بھی کریں گے. دونوں باپ بیٹا بھی کھڑے ہیں، پوری میری پارٹی بھی کھڑی ہے اور کسی پارٹی کی اتنی ہمت نہیں ہے. ہم ان سے جمہوری طریقوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ٹھپے مار کے الیکشنیں جیتیں گے. یہ حکومت نہیں کر سکتے. یہ تو چلے تھے منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کرنا اور ڈھونڈ کے لے آئے لانڈری والا. ہمارے صدقے کے بکروڑ دھوبی کا بھی حساب لیا جا رہا ہے. آپ نے بے نامی اکاؤنٹس کا انویسٹیگیشن تو کیا، اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم کا انویسٹیگیشن کرو. میرے اوپر وہ کیس ڈال رہے ہیں جب میں 1 سال کا تھا. اگر میں اتنا تیز بچہ تھا تو مجھے ستارہ امتیاز ملنا چاہیے اور یہ مجھے نوٹسز بھیج رہے ہیں. عمران تو وہ کٹ پتلی ہے جو اس ملک میں 1 پارٹی رول قائم کرنا چاہتا ہے. یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے جھوٹ جھوٹ اور سفید جھوٹ ہے. نہ میں اس کو مانتا ہوں اور نہ اس ملک کے عوام اس کو مانے. آنریبل کورٹس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے یقین ہے آنریبل کورٹس اس جھوٹی جعلی جے آئی ٹی کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو لائیو ود نادیہ مرزا. ناظرین اتنی چیخیں اور وہ چیخیں باوجود اس کے کہ کل ہم وسیم بادامی کے پروگرام میں سن رہے تھے کہ جے آئی ٹی کو کون سیریس لیتا ہے. یہ فرما رہے تھے آصف علی زرداری صاحب. اب جب وہ سیریس نہیں لیتے اس کے باوجود اتنی چیخیں نکل رہی ہیں تو ذرا سوچیں کہ جس دن سیریس لے لیا گیا، کیونکہ حکومت نے تو سیریس لینے کے اقدامات کا بھی آغاز باقاعدہ طور پر کر دیا ہے، تو پھر کتنی چیخیں نکلیں گی یا پھر چیخیں بالکل نہیں نکلیں گی. آج وزیر اطلاع فواد چودھری صاحب نے بتا دیا ہے کہ جے آئی ٹی میں جتنے بھی لوگ تھے ان کے تمام 172 لوگ، ان کے تمام کے نام جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے ہیں. یعنی اب کم از کم یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ ملک سے فرار ہو جائیں. ہاں، گرفتار کب ہوتے ہیں اس کی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عدالتوں پر یا نیب پر، اگر یہ نیب میں ریفرنس چلے جاتے ہیں. 27 دسمبر 2007، 27 دسمبر 2018، 11 سال کا طویل عرصہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوتی ہے. بے نظیر بھٹو جب پاکستان آئی تھیں یہ امید لے کر آئی تھیں، ایک تبدیل شدہ خاتون، یہ سوچ کر آئی تھیں کہ پاکستان کی قسمت کو بدلنا ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے. ان کا خواب انہی کے ساتھ دفن ہو گیا اور اس کے بعد جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ تو کسی اور کانٹیکس میں کہتی رہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریون. لیکن جو بچا کچھ جو پیپلز پارٹی نے یہ ریونج پتہ نہیں ڈیموکریسی کا عوام سے لینا شروع کر دیا. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کو سیریس کون لیتا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی اور جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے جے آئی ٹی رپورٹ کو دوبارہ پڑھا. میں نے کہا ہو سکتا ہے زرداری صاحب صحیح کہہ رہے ہو، ہم بلا وجہ اس کو سیریس لے رہے ہو، لیکن جب اس کو دوبارہ سے پڑھا تو ہم نے اس سے بھی زیادہ سیریس لیا. اور ہمیں جب آج پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری اور جو دیگر رہنما تھے ان کے چیخیں سن کے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ سیریس نہیں لیتے، سیریس لیتے ہیں. جے آئی ٹی میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی تھوڑا سا مختصراً، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں تاکہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب ڈیفینس اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود. السلام علیکم جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. طارق پیرزادہ صاحب سینئر اینالسٹ ہیں پولیٹیکل، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں. السلام علیکم طارق پیرزادہ صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی. جامی چانڈیو صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود حیدرآباد سے آئی گیس. جامی چانڈیو صاحب السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جنرل صاحب ذرا کہ میں آپ کی طرف اس حوالے سے آؤں، آپ نے جے آئی ٹی کو سیریس لیا؟ کیونکہ یہاں تو کہتے ہیں کہ سیریس لینے کی بات نہیں ہے. کیا آپ اب سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس میں کچھ سیریس ہونے کے لیے ہے آصف علی زرداری صاحب کے پاس یا نہیں ہے ان کے لیے سیریس ہونے کے لیے؟
میرے خیال میں جو کچھ پاکستان میں پچھلے 10-15 سالوں میں یا بہت عرصے سے ہوتا رہا ہے، منی لانڈرنگ، کرپشن، اپنے پاور کا غلط استعمال، زمینوں کا غلط استعمال، قبضے وغیرہ وغیرہ، اکبر پروری، تو لوگوں نے سمجھا کہ بس اب یہی طور طریقے سے ملک چلے گا اور یہی جمہوریت اسی کا نام ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف ایک مضبوط آواز اٹھائی، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تجربہ نہیں ہے اور ان کی کوئی سیاسی جد و جہد نہیں، 22 سال تک انہوں نے جد و جہد کی اور قوم کا شعور بلند کیا کہ جب تک کرپشن پہ آپ کوئی خاطر خواہ کنٹرول حاصل نہیں کریں گے، ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا، سب پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اب اس بیسس کے اوپر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور وہ آئے ہیں، اور انہوں نے چونکہ عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک بے لاگ احتساب کروں گا، وہ احتساب شروع کیا ہے۔ اب کورٹ اس سلسلے میں ہمت پکڑ گئے ہیں اور وہ اس کے اوپر فیصلے کر رہے ہیں۔ باقی ادارے جو پہلے خاموش تھے، کچھ لوگوں نے ایسے لوگ وہاں بٹھائے ہوئے تھے جو ان کی طرفداری کرتے تھے اور کسی کیس کو آگے بڑھنے نہیں دیتے تھے، چاہے نیب ہو، چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے اور پولیس کے محکمے ہو، تو وہاں پر ابھی ایسے لوگ آئے ہیں جو نے ہمت پکڑی ہے کورٹ کے کہنے سے، اور وہ یہ کیسز سامنے لا رہے ہیں۔ کورٹ جو ہے بہت معزز کورٹس ہیں اور بہت چھان بین کر رہے ہیں، اور وہ ایویڈنس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ججمنٹ دی جاتی ہے تو سالہ سال تک لوگ اس کو کنگالتے ہیں، بعد میں بھی، اور کورٹ بھی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے کوئی اپنی طرف سے ایسے اس میں کوئی قلابے نہیں ملا سکتا۔ اب یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں، ایک فلود والا کہہ رہے جی مجھے تو پتہ نہیں کروڑوں روپے کس نے ڈال دیے، اربوں روپے۔ اب پوری پاکستانی قوم اس کو دیکھ رہی ہے، اخبار پڑھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ تو جب کورٹ میں کیس چلے گا، نیب کے پاس جائے گا تو جب پتہ چلے گا کیا ہے۔ اور لیکن دلچسپ بات یہ سر کوئی غلط ہے، کام تو ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ رکشے والے کے اکاؤنٹ میں، فالودے والے کے اکاؤنٹ میں، یا رکشہ ڈرائیور کے دھوبی کے اکاؤنٹ میں، جو لوگ مر چکے ہیں مرحومین کے اکاؤنٹس میں بھی ہیں، 11 اکاؤنٹس ایسے بھی اور مرحومین کے پھر بھی پیسے کچھ ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، کہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال کے پیسے نکال کے جا کہاں رہے ہیں۔ سر استعمال ہو رہے ہیں، بلاول ہاؤس میں موجود ہو رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، ناشتوں میں استعمال ہو رہے ہیں، کھانوں میں استعمال ہو رہے ہیں، کتوں کے کھانوں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ طارق پیرزادہ صاحب، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کو سیریس کون لیتا ہے، تو آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ جے آئی ٹی کو سیریس کون نہیں لیتا، اور جے آئی ٹی کو سیریس لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ طارق پیرزادہ صاحب، سیریس لینا چاہیے، زرداری صاحب کو نہیں لے رہے؟ میرا تو خیال ہے کہ صورتحال تحقیقات کے نتیجے میں جو کہ جے آئی ٹی کے پیش کردہ حقائق کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سامنے آئی ہیں معلومات، ان کی روشنی میں تو اگر وہ واقعتاً سنجیدہ بھی لینا شروع کر دیں تو شاید وقت کی ڈور ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ واقعات کا طوفان، حقائق کا، سچائیوں کا، ان کی کرپشن کا طوفان جو ہے اس نے ان کے ارد گرد ایک گرد باد کی طرح، ہریکین کی طرح ان کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ اور یہ جو چیخیں نکل رہی ہیں جن کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے، اور جس میں وہ لڑکا جسے لندن سے یہ ایک وصیت نامہ پکڑا کے لائے ہیں، اس کو بھی لگتا نہیں ہے کہ اب یہ تو زیادتی نہ کرے نا، وہ لڑکا، وہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے، وہ بھٹو کا نواسا ہے، وہ بی بی کا بیٹا ہے۔ میں کہتا ہوں سندھ کا عظیم رہنما کہہ دیتا ہوں، سندھ کا عظیم فرزند کہہ دیتا ہوں، پاکستان کا عظیم رہنما کہہ دیتا ہوں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ انہیں انگلینڈ کی کوئی تعلیم کا کوئی 1% بھی ان پر اثر ہوا۔ ذرا ان کی گفتگو دیکھو، ایسا ہے جس طرح کسی اٹھائی گرے کی گفتگو ہوتی ہے۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کے متعلق گفتگو کیسے کی جاتی ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک سڑے ہوئے گھسے پٹے سیاستدان کی طرح اس کو نہیں زندگی شروع کرنی چاہیے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ والد صاحب اور برخوردار دونوں کی ابتدائی تعلیم میں تو بہت فرق تھا، لیکن دونوں کی انتہائی کار جو ہے، جہاں وہ اب دونوں موجود ہیں سیاست کے میدان میں، اس میں وہ قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنے کی بجائے وہ اچھا ایک مزے کی بات بتا دیتا ہوں نادیہ، جلدی سے یہ وہ جے آئی ٹی ہے جس کے متعلق جس کے ایک فرد پر اعتزاز احسن نے اعتراض کیا تھا اور عدالت نے اس کو بھی نکال دیا تھا، لہذا یہ متفق علیہ جناب یہ آپ کی جے آئی ٹی ہے، لہذا ان کا یہ کہنا کہ ہم اسے نہیں مانتے اور یہ ہوتی کون ہے
اور ہم تو جناب جنگ ٹھیک ہے, وی گاٹ یور پوائنٹ سر, وی گاٹ یور پوائنٹ سر. میں اس پر جو ہے وہ جامی چانڈیو صاحب آپ سے میں بات کروں گی. اور جامی چانڈیو صاحب ایک تو بات یہ ہو گئی کہ جو جے آئی ٹی تشکیل دی, پھر جے آئی ٹی ایک رپورٹ آئی, وہ سپریم کورٹ میں جمع ہو گئی, اس پہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ ردی کے, اور بلکہ ابھی بلاول بھٹو زرداری بھی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جج صاحبان اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. آف کورس ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ جب جے آئی ٹی آئی تھی نواز شریف صاحب کے اس معاملے پر, اس وقت بھی وہ ایسی چیخیں نکلی تھی, ابھی بھی ایسی چیخیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ان کے خلاف غلط جے آئی ٹی ہے, دوسرے جو ان کے الزامات ہیں, جو آج بلاول بھٹو زرداری بھی کہتے ہیں کہ میں ان تمام قوتوں سے کہتا ہوں کہ تم سے تمہاری سازشوں سے لڑوں گا. پھر وہ کہتے ہیں عمران خان کہ تم تو ایک پپٹ ہو, تمہاری ڈوریں کہیں اور ہلائی جا رہی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی سازش ہو رہی ہے کہ ون رول پارٹی کر دیں اور پریزیڈنشل اس پر چلے جائیں, یا پھر عمران خان صاحب کے لیے صاف کر دیں اور اپوزیشن کو مکمل طور پہ اپوزیشن کا صفایا کر دیں. تو یہ یقیناً اشارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. آپ ان تمام اس سینیریو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے حالات سازگار کر دیے جائیں حکومت چلانے کے لیے, اپوزیشن کا خاتمہ؟ دیکھیں نادیہ, جو آپ نے ابھی صورتحال بیان کی ہے, اور آج جو بلاول اور یا ان کے والد صاحب عاصف صاحب نے جو باتیں کی ہیں, یہ جو اوور آل سینیریو رپورٹ آئی ہے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ان حالات میں دو متضاد حقائق ہیں جو بیک وقت موجود ہیں. یعنی ایک طرف تو اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے کہ 2008 کے بعد جو صوبہ سندھ کے اندر جو جس طرح کا انداز حکمرانی رہا, اس میں کرپشن ایک بالکل معمول رہا, اور خاص طور پہ پہلے 5 سال کی حکومت میں تو کرپشن بدترین ایک مثالی نمونہ تھی سندھ کے اندر. اور اس کے بعد بھی ظاہر صورتحال میں تھوڑا سا فرق یقیناً آیا, لیکن کرپشن کی بازار گرم رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام کے وسائل, ٹیکس پیئرز کے وسائل کو جس طرح سے بے دریغ سندھ میں لوٹا گیا ہے, غلط استعمال کیا گیا ہے, اور جس طرح سے صورتحال ہے, تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ پبلک کے ٹیکس پیئرز کی منی کو صوبہ سندھ کے اندر بھی بہت بے در لوٹا گیا ہے. دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ جس انداز سے پاکستان کی ہسٹری میں اسٹیبلشمنٹ احتساب کی یا پولیٹیکل گورنمنٹس کے پیچھے بھی یقیناً ان کا ہاتھ رہا ہے, کہ احتساب کا جو احتساب ضرورت ہوتا ہے جمہوریت کا, ڈیموکریسی کا, رول آف لا کا, ٹرانسپیرنسی کا, عوام کے وسائل کا صحیح استعمال کرنے کا, تو جہاں ایک طرف یہ تلخ حقیقت موجود ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کرپشن کی مثالیں قائم کی, دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ احتساب کو ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر پاکستان کی تاریخ میں استعمال کیا گیا ہے, وکٹیمائز کرنے کے لیے, اپنے مخصوص مفادات حاصل کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ڈیمانڈ پورے ملک کے عوام کی ہے کہ جہاں جہاں صوبہ سندھ میں, مرکز میں, تمام صوبوں میں جہاں جہاں عوام کے وسائل کو لوٹا گیا ہے, ان کو کے ساتھ جو بے انصافیاں ہوئی ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن احتساب کو سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر مخصوص حالات میں استعمال کرنے کی جو پریکٹس ہے وہ بڑی ماضی سے چلی آ رہی ہے. نہیں تو ابھی بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پریکٹس ابھی بھی جاری ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے کوئی مغالطہ یا شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنا ایجنڈا یقیناً ہوگا ہے, لیکن ہی از بینگ سپورٹڈ بائی اسٹیبلشمنٹ. اور جس طرح سے پری الیکشن سینیریو تھا, الیکشن کے بعد کا سینیریو ہے, تو اس دفعہ نظر آتا ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ تھا اور عمران خان کی گورنمنٹ کا جو نیکسس ہے وہ یقیناً موجود ہے. اور وہ یہ احتساب اب کروا رہا ہے, یہ آرم ٹوئسٹنگ احتساب کی شکل میں یہ وہ کرا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ احتساب ضرور ہونا چاہیے, اور یہ جو عوام کے وسائل لوٹا گیا ہے صوبہ سندھ میں اور پورے ملک کے دیگر صوبوں میں اور مرکز میں, ٹھیک ہے, اس کا جواب جنرل صاحب سے بہتر تو کوئی دے نہیں سکتا, اور جنرل صاحب سے مجھے لینا بھی ہے. لیکن ایک سیکنڈ جامی چانڈیو صاحب, ایک سیکنڈ رکیے گا. جنرل صاحب اس کا جواب دیں گے, لیکن طارق بھی زیادہ بیچ میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. سر اگر آپ کوئی اپنی بات کر دیں تو جنرل صاحب سے مجھے اس کا ڈیٹیل بہت جلدی, اور میں جنرل صاحب سے اجازت لے کر یہ ایک بات جلدی سے کہہ دیتا ہوں. مجھے بڑا احترام ہے آپ سب کا. دیکھیے یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ ایک وقت میں تینوں پارٹیوں کا احتساب ہو رہا ہے. تینوں پارٹیاں کون سی؟ پیپلز پارٹی. دوسری پارٹی کون سی ہے؟ نواز شریف اور اس کی پارٹی. تیسری پارٹی کون ہے؟ عمران اور اس کی پارٹی. عمران کے اوپر خود ابھی چند مہینے پہلے تک 1.25 سال وہ خوفناک مقدمہ چلا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے, ثاقب نثار کی عدالت نے اس کو کیا نام ہے اپنے جو ان کے
जिन्हें एटीएम कहा जाता है, जहांगीर तरीन साहब, मैं नहीं कहता उनको, उनकी पार्टी को मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पार्टी का पिलर तबाह कर दिया, लेकिन इंसाफ हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं सर क्या तबाह कर दिया, वो अभी भी सारी मीटिंग में, सारे इजलासों में, सारी जगहों पे, सारी तकरीबात में बैठे हुए होते हैं। मैं कह रहा हूं कि किसके साथ इंसाफ नहीं कर रही है, फैसले अभी भी वही कर रहे हैं पार्टी के। इम्तियाजी सुलूक कहां से हो रहा है, बस इतना ही मुझे चले ठीक है। जनरल साहब, अब इल्जाम ये लग रहा है कि एहतसाब में तो कोई बुराई नहीं है और एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, लेकिन एहतसाब के जो टाइमिंग्स होते हैं और जो एहतसाब के हवाले से जो जामी चांडी साहब कह रहे हैं, जो हमारी पास्ट रहा है, जो हमारी हिस्ट्री रहा है, कि हमें ये पता है कि एहतसाब तो करना है लेकिन फाइल्स बंद होती हैं, कब किसकी फाइल निकालनी है, कब किसकी आर्म ट्विस्टिंग करनी है, कब किसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, ये टाइमिंग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट और उनका नेक्सस तय करता है। जी ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है जी, ऐसा हुआ है। हमारी तारीख इस बात की शाहिद है। और नैब जो बनाया गया था अच्छी इंटेंशन से बनाया गया था, एक अच्छा कानून था, उसने अच्छा काम किया, काफ़ी पैसे रिकवर किए, लॉस्ट मनी टैक्सेस की जो थी या लोगों ने अपने लोन्स अदा नहीं किए थे, उसने अच्छे काम दिखाया। लेकिन बाद में जो नज़र आता है देखने में कि उसको सियासत में इस्तेमाल किया गया, और जिन लोगों पर केसेस थे अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर एक ख़ास पार्टी में आ गए तो उनको साफ सुथरा डिक्लेयर कर दिया गया। ये काम हुआ है और होता रहा है पाकिस्तान में। लेकिन इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, मेरे ख्याल से जो उन्होंने कहा, इसमें हमारी जुडिशरी भी और कुछ हद तक इस्टेब्लिशमेंट भी, वो सब इस बात के हक़ में है कि पाकिस्तान से करप्शन जो है वो कम करनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान एज ए स्टेट अगर रूल ऑफ लॉ यहाँ पर नहीं होगा तो पाकिस्तान बहुत नुकसान उठा जाएगा। तो इसलिए ये जो कुछ हो रहा है तो उसको ये कह देना कि ये कोई नेक्सिस है, नेक्सिस तो इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। सर मेरा ख्याल है वो जामी चांडी साहब इसलिए और इन जैसी शख्सियात बात करती हैं कि अलीम खान साहब पे केसेस हैं, उन पर नहीं बुलाया जाता, उन पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती। फिर जो वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खटक साहब, उनको नहीं बुलाया जाता, उनके ऊपर नैब के रेफरेंसेस हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो हुकूमती शख्सियात हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा है या टाइम दिया जा रहा है, जो अपोजिशन है उसकी ज़्यादा। देखिए बात यह है, अलीम साहब का अपना नाम लिया तो अलीम साहब इससे पहले हुकूमत में नहीं रहे। उन्होंने हो सकता है कोई पैसा बनाया हो या कोई जिनके ऊपर जो नैब उनका केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पेशे भी उनकी होती रहती हैं, वो सामने आ जाएगा। कुछ उनकी भी ऑफशोर कंपनी में चौधरी शुजात हुसैन है, चौधरी परवेज इलाही, उनका भी रहे, केसेस भी हैं। जी उन पर केसेस भी हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो केस आगे चलेंगे। लेकिन मतलब अलीम साहब के केस में इसलिए बोलता हूँ डिफरेंट कि वो हुकूमत में जो आदमी होता है और हुकूमत की ज़रा इस्तेमाल करता है, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ओके फाइन, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। उम्मीद करते हैं कि सबका होगा इनसे साहब। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वापस आते हैं तो जरा मैं कुछ सीधा पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी कि जेआईटी में क्या है, और फिर भी अगर सीरियस नहीं ले रहे तो फिर से शाबाश है। वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और यहाँ पर हम जो बात ये कर रहे थे कि ज़रदारी साहब को जेआईटी को थोड़ा बहुत सीरियस ले लेना चाहिए, क्योंकि जो सरबरा जेआईटी एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफआईए एहसान सादिकी ने जो एहतसाब अदालत को बताया, उसने कहा कि कराची और लाहौर बिलावल हाउस के पैसे जाली अकाउंट से अदा किए गए, जबकि बिलावल हाउस लाहौर के राजी जरदारी ग्रुप की मलकियत है। फिर बताया गया कि जरदारी ग्रुप ने 24 अरब के कर्जे सिर्फ सिंध बैंक से लिए, रिश्वत के पैसे अकाउंट्स में आए। जेआईटी में यह भी इंकशाफ किया कि कराची और लाहौर बिलावल हाउस के पैसे ओमनी ग्रुप ने अदा किए और बिलावल हाउस लाहौर जरदारी ग्रुप की मलकियत है, जबकि वो कहते हैं कि ओमनी ग्रुप से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ओमनी ग्रुप इनको इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट इन पे क्यों कर रहा है? फिर जेआईटी ने बताया कि 1.2 बिलियन रुपए फरियाल तालपुर के अकाउंट्स में गए। फरियाल तालपुर के अकाउंट से लाहौर बिलावल हाउस और टिंडोवाला यार की ज़मीन खरीदी गई। ओमनी ग्रुप से जरदारी के ज़ाती अखराजात भी अदा किए जाते रहे, इनमें कपड़ों, खाने और कुत्ते के अखराजात भी शामिल हैं। ये जो सारा फेक अकाउंट्स की जो चीज़ें सामने आ रही थी। अच्छा, उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक सदक़े के जानवरों के लिए 27 लाख रुपए भी ओमनी ग्रुप ने अदा किए। 60 जो फ्लोर, ये जो 60 साला आइकॉन टावर है कराची में, बहरिया ग्रुप और डिंशा के शेयर्स हैं। अदालती इस्तस्तार पे बशीर मेमन ने बताया कि डिंशा आसिफ अली जरदारी साहब का फ्रंट मैन है।
सिंध इसी तरह जीआईटी ने चीफ जस्टिस से इस्तफसार पे बताया कि सिंध बैंक के असासों की मिल्कियत 16 अरब रुपए और सिंध बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 4 अरब कर्जा दे सकता है, जो उससे कहीं ज़्यादा हुए। उसके बाद जीआईटी ने इंकशाफ किया, बहुत सारी डिटेल है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। जीआईटी ने यह भी इंकशाफ किया कि मजमूई तौर पर 29 जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। 29 जाली अकाउंट्स की तफ्तीश के दौरान मजीद जाली अकाउंट्स भी सामने आए हैं, जिस पर अदालत ने जीआईटी को मजीद जाली अकाउंट्स की तहकीकात के लिए 2 वक्त की मोहलत दे दी है। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ओमनी ग्रुप के सदर अनवर मजीद जीआईटी से कोई ताउन नहीं कर रहे बल्कि बदमाशी कर रहे हैं। 766 अफराद पेश हुए जिनमें से सवालात किए गए और अब इन जो अफराद थे उनको 172 के करीब जिनका नाम ECL में डाल दिया। और अगर सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह साहब का नाम चूँकि वो जीआईटी में था, तो अब जो वजीर इत्तलात हैं वो कहते हैं ये एक सस्पेंस है कि उनका नाम डाला है कि नहीं डाला है। कल जिन के नाम जीआईटी में वो एयरपोर्ट जाना शुरू कर दे, उनको पता चल जाएगा कि आपका नाम ECL में माजरत के साथ है या नहीं है। जामी चांदी साहब, आपने जो बातें की थी उनके जवाब आपको मिल गए और जनरल साहब ने कहा है कि ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहा था, लेकिन अब हालात कुछ और है। क्या आप कन्विंस हो जाते हैं इस बात से कि अब हालात कुछ और है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आधा सच है। मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब ने जो सिंध के अंदर करप्शन की है उसमें कोई शुबा नहीं है, और जो बातें रिपोर्ट हो रही हैं जीआईटी में, उन तमाम चीजों का हकायक का सही मानों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और जो भी इंसाफ कहता है उसका कार्य होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा नादिया कि असल चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक ये एहतसाब का अमल यकसा नहीं होगा, मुझे बताइए कि कौन करेगा एहतसाब जर्नलों का पाकिस्तान में? मुइनुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, मुझे अगर नवाज शरीफ साहब के खानदान के 25-30 साल पुराने मामला की अब हो रही है तफ्तीश, ये जर्नलों की औलाद जो खरबपति बनी हुई है, ये जजेस की जो पूरी हिस्ट्री है, तो मुझे बताइए कि आखिर इस रियासत और मुल्क के अंदर जब तक ये यकसा एहतसाब का रवैया और कल्चर इस्तेमाल नहीं होगा और सिर्फ एक सिलेक्टिव जस्टिस होगा, तो फिर जाहिर है लोग उस पर एतराज करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो हकायक सामने आ रहे हैं उनकी तो, लेकिन जामी चांदी साहब, आपको नहीं लगता कि वो दोनों बड़ी पार्टीज जो 2-2, 3-3 बारियां ले चुकी हैं, जिन्होंने मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया, मतलब अरबों खरबों की करप्शन, उनका अगर उनके एहतसाब से शुरुआत होती है तो थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। लेकिन नादिया, मैं आपकी बात की तौसीक करता हूँ कि ये जो दोनों बड़ी जमातें हैं, इनका एहतसाब यकीनन होना चाहिए, क्योंकि जो दौलत लूटी गई है पाकिस्तान की पिछली कई दिहाइयों से, वो अवाम की दौलत है, शहरियों की दौलत है। सर, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी है ना, इनसे शुरुआत तो होने देना, पैसा तो वापस आने दे मुल्क के खजानों में। जर्नलों की औलाद का, जर्नलों का एहतसाब भी होगा, कभी जजेस का। मुझे बताइए कि ज़ियाउल हक के खानदान के पास कहाँ से अरबों खरबों पे आ गए? मुझे बताइए कि अफगान वार में जो जनरल शामिल थे, उनकी औलाद खरबपति है, आज कहाँ से दौलत उनके पास आई है? ये परवेज मुशर्रफ साहब जिनके खुद वजीर है, मुइनुद्दीन साहब, मुझे बताइए कि उनके जो खरबों की जायदादें हैं वो क्यों कानून की पकड़ से बाहर है? जनरल साहब, आप इसका कोई जवाब देंगे तो फिर मैं तारिक पीरज़ादा साहब के पास। ये कह रहे थे आधा सच है जो मुझे कह रहे थे, तो ये जो बातें कह रहे हैं ये बिला तहकीक के बातें कह रहे हैं, और इनको अरब और खरब का फ़र्क पता होना चाहिए कि जो उन्हें कहा उनकी खरबों की जायदाद है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ और इस बात में यकीन रखता हूँ कि सबका एहतसाब होना चाहिए, जस्टिस का भी होना चाहिए ड्यू कोर्स अगर है, और जर्नलों को भी होना चाहिए। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, जहाँ पे गलत काम है होना चाहिए, और अगर लॉ इस पर अमल करने की जरूरत करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ चांडियो साहब से, जमातों का एहतसाब नहीं हो रहा, ना कोई जमात को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ज़ियाउल हक ने बड़ी कोशिश की कि पीपल पार्टी को ख़त्म कर दे, नहीं कर सका, उन्होंने फांसी भी चढ़ा दी उनके बहुत ही पॉपुलर लीडर को, लेकिन पार्टी तो और मजबूत है उभरी। तो इस वक्त जमातों का एहतसाब नहीं हो रहा है, जमातें रहेंगी, मौजूद रहेंगी पाकिस्तान की खिदमत के लिए, लेकिन जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, अपनी पावर को मिसयूज़ किया है, जायदादें बनाई हैं, तो यहाँ से एक तरफ से शुरू हुआ है, बाकी तरफ भी बारी जाएगी और भी लोग इसमें आएंगे, और मैं चांडियो साहब से मुत्तफिक हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए। ठीक है तारिक पीरज़ादा साहब, ये बात तो सही है, क्योंकि हकीकतन जी जामी चांडियो साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें तो मैं तारिक पीरज़ादा साहब के पास जाऊँ। देखिए, मैं वही बात जो मैंने पहले की कि जो सियासी जो जमातों के सरबराहान हैं या जो
लीडरशिप है या जो लोग उसमें मुलविस है, मैं पहले कह चुका हूं कि उनका एहसास यकीनन होना चाहिए, लेकिन ये डिमांड क्यों नहीं सामने आती कि मुल्क की तारीख में जो जनरल ने लूटा है, जिसने किया है, जो उनके मनपसंद सरमाएदारों ने किया है, उनका एहसास कब कौन करेगा? तारिक पीरजादा साहब, उनका एहतसाब कौन करेगा? जी जी बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, मैं आपसे अर्ज करूं जरा, मैं एक बात अर्ज करूं नादिया, जरा ये बड़ी बुनियादी बात है। मैंने ये बात बहुत बार सुनी हुई है कि यकसा इंसाफ होना चाहिए, मुसावियाना इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ एक वक्त में मुकदमात होने चाहिए और सबकी पकड़ एक वक्त में होनी चाहिए। कानून की दुनिया में, किसी जमहूरियत में दुनिया की, एक वक्त में 1000 मुजरिम न तो कभी गिरफ्तार होते हैं, न एक वक्त में इंसाफ का अमल शुरू होता है। जो लोग कानून की गिरफ्त में आते हैं, इंसाफ का अमल उनको उनके साथ पूरा अपनी कार्रवाई मुकम्मल करता चला जाता है। चुनांचे आज अगर जरदारी साहब मौजूद हैं और उनके खिलाफ ये कार्रवाई JIT की आई है, जिस पर उनके वकीलों को कोई एतराज नहीं था, ये मजे की बात है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, फ्रांस का सदर तो ऑगस्टा 90B आप दोजों, जिनकी खरीदारी के खिलाफ नेवी थी, ये इन लोगों ने जनाब खरीदवाई थी। फ्रांस का सदर जेल में है वो शख्स, और इस वक्त वही जरदारी साहब जो उस वक्त मिस्टर 10% कहलाए, वो आज जनाब अपने मोमिन आजम होने का और दयानतदार आजम होने का परचम बुलंद किए हुए हैं। देखिए, इंसाफ का ये बहाना बनाकर कि इंसाफ यकसा होना चाहिए, लेकिन बारी आगे पीछे तो होगी, क्योंकि एक अदालत के अंदर 1 लाख मुकदमात एक वक्त में नहीं चलते, एक वक्त में तहकीकात शुरू नहीं हो सकती, ये अमलन नामुमकिन होता है। लिहाजा जो बात आप कह रही थी ना नादिया, कि आप कहीं से तो बात शुरू होनी है, बात वही है। और जो लोग जर्नैलों का नाम लेते हैं, बिल्कुल नहीं, एडमिरल मंसूरुल हक है, अगर ज़िया-उल हक की औलाद के पास है, बिल्कुल होना चाहिए। अरे वक्त गुजर जाएगा, जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे, जल्दी से कह दूं कि पकड़ और गिरफ्त में सब लोग आ जाएंगे, बचेगा कोई नहीं, लेकिन निजाम को मजबूत तो होने दें, वरना अगर हम चांडियो साहब की बात करें ना, तो फिर ये बात तो कभी शुरू ही नहीं हो सकती। तारिक साहब, माजरत के साथ मुझे बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि कभी उनकी बारी, तो बताइए पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कभी उनकी बारी नहीं आई, और ना आने वाली। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, बड़ा आसान सा है और बड़े एहतराम से देता हूँ कि जनाब, पाकिस्तान में बदउनवान लोगों की गिरफ्त कभी शुरू ही नहीं हुई थी। ये पहली दफा हुआ है कि एक दयानतदार आदमी जिसका नाम इमरान है वो ऊपर आया, वरना दयानतदार लियाकत अली खान के बाद मैदान बिल्कुल ही मशकूक किस्म का है। चले, मुझे ब्रेक ले लीजिएगा एक और, मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो कुछ मजीद इस JIT से, उस करप्शन से हटके कुछ और बातें भी करनी है, जो कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज गड़ी खुदाबख्श में जो जलसे में की हैं। 2-3 चीज़ें उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, फिर उन्होंने कहा कि 1 यूनिट की तैयारी हो रही है, 1 रूल पार्टी की तैयारी हो रही है, फिर उन्हें 18th अमेंडमेंट पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये 18th अमेंडमेंट लोगों को जो है उसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं और वो वापस लेना चाहते हैं। कई बात होती है कि प्रेसिडेंशियल निज़ाम लाना चाहते हैं। तो ये तमाम जो ऐसे नुकात उठाए जाते हैं, तो इसमें क्या है, और ख़ासतौर पे 18th अमेंडमेंट, 1 यूनिट, 1 रूल पार्टी, अपोजिशन का एलिमिनेशन, प्रेसिडेंशियल रूल, जरा इस हवाले से बात करेंगे। इत्तला ये भी है कि जो CEC का इजलास हुआ है, तो कि अगर पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, फरियाल तालपुर या आसिफ अली जरदारी साहब, वो अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, तो सनम भुट्टो जो कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बहन है, उनको सियासी मैदान में उतारा जाएगा। इस हवाले से भी ज़रा बात करते हैं। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के दौरान जब मैं ट्वीट्स, रीट्वीट्स और लाइक कर रही थी, तो मेरी नज़र एक ट्वीट पे पड़ी और बड़ी दिलचस्प वो ट्वीट थी। उसमें उन्होंने कोई फ़ाखिर रिजवी है, रैंडमली उन्होंने ट्वीट की है कि कोई तो बिलावल को बताए कि आज उसकी माँ की बरसी है, वो अपने वालिद पर रो रहा है। तो हकीकत यही है कि आज सारा रोना यही था कि हमारे खिलाफ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कोई ऐसा जिक्र उस तरह से नहीं था जिस तरह से होना चाहिए था, या उनके विजन की बात थी। जनरल साहब,
آج ایک اور جو تقریر کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے، اس میں انہوں نے جو باتیں کی کہ گورنر راج کی کہیں جو ہو رہا تھا کہ سندھ میں شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گورنر راج لگانا چاہتی ہے، 1 یونٹ کی بات کی ہے کہ عمران خان 1 یونٹ بنانا چاہتا ہے، 1 یونٹ رول کرنا چاہتا ہے. وہ یہ 1 یونٹ بنانے کے لیے 1 پارٹی رول کے لیے عمران خان کو لایا گیا ہے. پھر ساتھ ہی 18th امینڈمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے کہ وہ بھی لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو کیا کہیں یہ کہانی پک رہی ہے؟ دیکھیے یہ نواز شریف صاحب بھی یہ بیان دے دیتے ہیں کہ ہمیں 18 امینڈمنٹ میں یا کسی اور چیز میں، اور یہ اب بیان یہ بھی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں 1 پارٹی سسٹم کی طرف. تو پاکستان کی اتنی ساری پارٹیاں جو ہیں، بلوچستان میں جس طریقے سے ایک پارٹی ہے ANP وہاں ہے، وہ سب پارٹیاں کہاں جائیں گی؟ پیپل پارٹی وغیرہ کوئی ایسا لیجسلیشن نہیں لے کہ سب پارٹیاں بین ہو گئی. امپاسبل، کون کر سکتا ہے ایسا؟ دوسرا، ہمارا فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم چل رہا ہے اور اس کو چینج کرنا آپ کو پتہ ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک اسمبلی لیجسلیٹو یا تو آئے، یا نارمل جو اسمبلی ایک بڑی تعداد کے ساتھ آئے، وہ سب اس کو 75% زیادہ لوگ کہیں کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم سب خود پریزیڈنٹ سسٹم پہ جائیں. یہ اسمبلی پرپوز کرے، کہیں سے ڈکٹیشن نہ ہو، نہ کوئی کرے، اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اس پر ڈیبیٹ کے بعد. ایسی خواہشیں ہیں کیا کہیں؟ نہیں، خواہشیں تو چلتی رہتی ہیں، اخبار میں آپ پڑھتی رہتی ہیں کہ یہ جو ہے پریزیڈنٹ سسٹم میں ترقی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، کنٹرول اچھا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹ منسٹرز کو لے سکتا ہے، وہ مجبور نہیں ہوتا کہ 4 آدمی جنہوں نے اپنا وزن ڈالا ہے حکومت بنانے میں وہ 4 منسٹریاں مانگیں، ان کو دینی پڑے، ہم بلیک میل ہو مسئلہ. تو یہ پارلیمنٹری سسٹم میں ہوتا ہے، اور یہ کافی حد تک پریزیڈنٹ سسٹم میں یو کین برنگ ان دا بیسٹ پاسبل آپ پیپل. فیور کرتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم کی؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اور بات ہے، لیکن ہاؤ ٹو اچیو اٹ. میں آپ سے ذاتی طور پہ ہی پوچھ رہی ہوں. نہیں، ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری اپنا پریزیڈنٹ سسٹم برا نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں پریزیڈنٹ سسٹم تو بہت رہا ہے. ایوب خان کا سسٹم پریزیڈنٹ سسٹم تھا، یحییٰ خان کا پریزیڈنٹ سسٹم تھا، ضیاء الحق کا پریزیڈنٹ سسٹم تھا، مشرف کا پریزیڈنٹ سسٹم تھا. اب اس دور میں اچھے کام بھی ہوئے، اس دور میں خراب کام بھی ہوئے. اسی طرح جو ہمارا فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس میں کچھ بہت اچھے کام ہوئے ہیں. ابھی جو پچھلے دور تھا زرداری صاحب کا پارلیمنٹ کو پاور دینا، 80 امینڈمنٹ، آئی تھنک یہ اچھے پازیٹیو اسٹیپس ہیں، 2B کو سرنڈر کرنا، یہ تمام وہ اچھا ہے. لیکن دیکھیے 1 پارٹی رول جو ہے نا، اٹ از ناٹ ایزی، اور پریزیڈنٹ سسٹم لانا از ناٹ ایزی. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پر اس لیے کیس بنائے ہیں کرپشن کے کہ ہم سے یہ کام کرانا چاہتے ہیں، لیکن عوام کی خاطر ہم سی سے پلائی بن کے دیوار بن کے کھڑے ہوئے، اس لیے ہم پر یہ کیا رہا ہے. تو آپ ہم سے ہمدردی کریں اور ہماری ہمدردی باہر نکلے. وہ یہ جواز اس کا بیان کر رہے ہیں، وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں. لیکن جامی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری نے جو آج باتیں کی ہیں، جن کا میں ابھی ذکر کر رہی تھی، وہ کہیں نہ کہیں ان میں سچائی ہے، کہیں نہ کہیں ایسی خواہشیں پنپ رہی ہیں؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو تقریر کی ہے اس میں اس نے سیاسی سکور کرنے کی کوشش کی ہے، اور زیادہ سیاسی لفاظی زیادہ تھی اس میں. دیکھیں، آئینی طور پر عمران خان صاحب کی حکومت یا ان کی کابینہ کی خواہشات کچھ تھی، لیکن اس سے قطع نظر جو اس وقت آئینی صورتحال ہے یا ملک کی صورتحال سیاسی ہے، اس میں یہ ممکن نہیں ہے جیسے معین صاحب کہہ رہے تھے. کیونکہ آئین میں کوئی بھی ترمیم لانے کے لیے جو 2/3 میجورٹی چاہیے، وہ اس وقت عمران خان کی کولیشن گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں. تو نہ وہ سندھ میں گورنر راج، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اب گورنر کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ آربیٹریشن کر کے یا براہ راست کوئی نافذ کرے گورنر راج، یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح 18ویں آئینی ترمیم گو کے نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا ان کی کابینہ کو پسند نہیں ہے، لیکن ان کی پسند سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ آئینی طور پر 18ویں آئینی ترمیم کو انڈو کرنا، یہ اس وقت جو پارلیمنٹ کی جو صورتحال اس میں ممکن نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، ہے کہ یہ سیاسی اسکورنگ کی بات ہوئی ہے، لیکن سندھ میں گورنر راج کا نافذ ہونا، جب تک سندھ اسمبلی نہ چاہے، صوبائی حکومت نہ چاہے، صوبے میں گورنر راج نافذ ہو نہیں سکتا. اور ظاہر صوبائی حکومت کیسے چاہ سکتی ہے؟ تو طارق پیرزادہ صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے تھے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا؟ ایک سمپتھی گین کرنے کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے نا، کہ عوام میں اپنے آپ کو انوسنٹ بتانا کہ جی ہم نے یہ عوام کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے کیا تھا، تو اب لوگوں کو پسند نہیں آ رہا، اس لیے ہماری آرم ٹوئسٹنگ ہو رہی ہے.
یہ جمہوریت کی بات کرنے والا یہ نوجوان بلاول یا وہ جو نئی لڑکی لا رہے ہیں صنم بھٹو یا یہ جو اور زرداری صاحب ہیں یا اور لوگ ہیں ایک ہی خاندان کی بادشاہت قائم کرنے کے سیاست میں جمہوریت میں ایک خاندان کی بادشاہت قائم کرنے کے خواب دیکھنے والے یہ لوگ ہیں جو اصل میں اپنی بدعنوانی اور رشوت ستانیوں اور لوٹ مار کا خود شکار ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. عمران کے پاس ذرا حقائق کیا ہیں؟ عمران کے پاس تو عددی اکثریت ہی نہیں ہے, 1% کی بھی اکثریت نہیں ہے عمران کے پاس. لہذا اس کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ عمران کو لے کر آئے ہیں, لیکن عمران کو اگر وہ اس خواہش کے پیشنے سے لائیں تو پھر عددی برتری بھی دلوا دیتے نا. یہ اس بات کا بھی آج بس یہ طے کر دیتے ہیں کہ کیا ایک فکرے میں کہ کیا عمران کو کوئی لے کر آیا ہے یا عمران جیت کر آیا ہے. بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو عمران کو لے کر آیا ہے اور اس کو 1% کی بھی اکثریت نہیں اسمبلی میں حاصل ہے. مخلوق حکومت ہے, آج اس کی چند 2 پارٹیاں ساتھ چھوڑ دیں حکومت گر جائے گی. اس سے زیادہ بے وقوف کوئی آدمی نہیں ہوگا. لہذا یہ الزام جھوٹ کا پلندہ ہے. عمران جتنی اکثریت سے آیا ہے وہ اکثریت ہی نہیں ہے بھائی. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ طارق پیرزادہ صاحب, جینل صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ, جامی چانڈیا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام کو اس نوٹ کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ احتساب ہوگا, احتساب سب کا ہوگا اور کم از کم اس کی شروعات تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں کو گرفتار کرنا ہے, جس سے بھی گرفتاریاں کرنی ہیں. اصل چیز ہے پیسے کی ریکوری اور اصل چیز ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور جو قومی خزانہ لوٹا گیا ہے وہ رقم قومی خزانے میں واپس آئے تو پھر تو ملک کا فائدہ ہے. ادروائز سے گرفتاریوں سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کچھ کسی چیز کو تقویت نہیں ملے گی اور اس پر ہی لوگوں کو کنونس کیا جائے گا انلیس اینڈ انٹل وہ رقم لوٹی ہوئی واپس لے کر آئے. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.